اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جی بچوں، آج کے لیکچر میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق پڑھیں گے۔ حجۃ الوداع سے مراد ہے الوداعی حج، یعنی آخری حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا تھا اور اس کے چند ماہ کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کہتے ہیں، اور اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں جو تعلیمات مسلمانوں تک پہنچائیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، یعنی خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو ختم کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج ادا نہیں کیا تھا۔ اسی اثناء میں سورۃ النصر نازل ہوئی تھی، جس میں فرمایا گیا تھا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات کا وقت نزدیک تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل میں اعلان کر دیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا، یعنی حج ادا کرنے کے لیے ان لوگوں نے تیاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر حاضر ہو گئے، اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام مسلمانوں نے اس مقام پر جا کر حج کا احرام باندھا۔ بچوں، احرام آپ لوگوں نے 6 کلاس میں بھی پڑھا۔ یہ اس لباس کو کہا جاتا ہے جو مسلمان حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے خصوصی طور پر پہنتے ہیں۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر، یعنی اس گھر کو اور بھی زیادہ عزت عطا کر۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔
ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور نیک کام کرنے پر بھی زور دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو ذات، پات، رنگ، نسل یا دولت کی بنا پر ایک دوسرے پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے پر کوئی برتری یا فضیلت حاصل ہے تو وہ اس کے تقوی، اس کی نیکی کے سبب حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حرمت کے بارے میں بتایا اور کہا، اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے زمانہ جاہلیت کا سود ختم کرنے کے بارے میں کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جو سود لینے کا رواج تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف اصل سرمائے یعنی جو اصل دولت تمہارے پاس ہے وہی تمہاری ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو پاس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اپنی بیویوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو۔ تم لوگوں نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنی بیوی بنایا اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا، اور تو اس لیے تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں، یعنی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ یعنی ہر شخص کو اپنے جرم کا حساب خود دینا ہوگا۔ نہ تو باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید اور اپنی سنت۔ یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، پس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ جی بچوں، آج کی جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں سے آپ کی ایکسرسائز میں سے 2 لانگ کویسچن بھی بنتے ہیں جن کا نشان میں آپ کو لگواؤں گی، جس میں سے پہلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی بچوں، پہلے سوال کا جواب آپ کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے، جو آپ فتح مکہ سے شروع کریں گے اور اس کے دوسرے پیراگراف تک اس کو ختم کریں گے اور چند ہی دنوں میں 1,24,000 14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ اس کے دوسرے سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 43 پر ملے گا، جو کہ اس کے تیسرے پیراگراف میں ہے۔ اے لوگو، یہاں سے آپ شروع کریں گے اور جہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے قرآن مجید اور اپنی سنت، یہاں تک اس دوسرے سوال کا جواب ہے۔ بچوں، یہ دونوں سوالات آپ لکھیں گے اور زبانی یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔